کہانی کا عنوان خلش، قسط نمبر 3، پارٹ نمبر 2۔ ہیلو چیمپئن، کیسے ہو؟ اس نے ایئر پوڈز اٹھاتے ہوئے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی۔ باس، ایک دم ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ، آپ بتائیں؟ وہ سلیو لیس شرٹ میں ملبوس کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کافی فریش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس کی خاصیت تھی کہ وہ ہمیشہ فریش ہی رہتا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کہتا ہوا اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھا۔ بقول شبوں کے ایک بھائی جتنا خوش مزاج اور شوق ہے، دوسرا اتنا ہی سنجیدہ اور سڑو تھا۔ لگ نہیں رہے اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے بے تاثر ہونے سے ہی جان گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ یہ بات وہ کافی دنوں سے نوٹس بھی کر رہا تھا کہ بھائی اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے تھے۔ کچھ نہیں، وہ تاہٹ سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بھائی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ آپ اتنے بد اخلاق تو نہیں ہیں۔ وہ بہت صاف گو تھا، مگر انداز ایسا ہوتا تھا کہ اگلے انسان کو نہ چاہ کر بھی ہنسی آ جاتی تھی، اور ابھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زوار کے چہرے کا تناؤ کم ہوا اور پھر ہنسی کے سانچے میں ڈل گیا۔ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس لیے خدارا کڑوا کریلا مت بنا کریں۔ وہاں جن کو ہنستا دیکھ کر من ہی من میں ریلیکس ہو گیا تھا کہ شکر ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یار اتنا بد مزاج تھا نہیں میں، مگر جب سے وہ آئی ہے نا تو مجھے الجھن ہونے لگی ہے یار اس کی موجودگی سے، وہ چڑچڑے پن سے کہتا ہوا جھنجھنا اٹھا تھا۔ کون وہ؟ وہاج چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ یار لنتا کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت بنا کسی حق کے ہمارے گھر میں بڑی شان سے براجمان ہے، وہ کوفت اور جھنجھلاہٹ سے کہہ رہا تھا۔ اشتعال انگیزی اس کی آنکھوں سے ہی عیاں تھی، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ وہاج نے او کے انداز میں لب وا کیے اور پھر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، اور ان کے چہرے اور لب و لہجے کا ایک ایک اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ پہلے دل چاہا کہ کہہ دے آپ اسے حق دے دیں، مگر پھر اس کے غصے سے ڈر کر وہ اپنی اس ہنس مزاح کو دبا کر رہ گیا اور سنجیدگی سے گویا ہوا، رائما ماما اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نہیں تھکتی۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا کیونکہ اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی اس لڑکی کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گے۔ یار ماما اور رائما کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک رہی ہے، بہت تیز اور شاطر لڑکی ہے۔ سوار کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اتنی غلط بیانیاں کرے، مگر اس وقت کا تقاضا تھا، سو وہ ضمیر کو سلا کر بآسانی کہہ گیا، اچھا کرتی کیا ہے؟ ماما کہہ رہی تھی کچھ دن پہلے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ اسے ماما کی بات یاد آئی جب وہ اس کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے میں لگی ہوئی تھی، تو اس نے بھی سن لیا۔ بھائی پھر تو جوان جہان ہے، بیچاری کہاں جائے گی؟ وہ اب واقعی فکر مند ہو رہا تھا۔ اس کے اپنے ہیں دھدیالی رشتہ دار، زوار کے پاس مکمل رپورٹ تھی۔ بھائی اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو وہ بیچاری یہاں رکتی کیا؟ کون اتنی تحقیر امیز نگاہیں برداشت کر کے بھی اس جگہ رکتا ہے؟ بس وہی جو مجبور ہو۔ وہاج کو اس اندیکھے وجود سے بہت ہمدردی ہو رہی تھی۔ میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے، بس اس گھر سے جائے یار، کوئی پرائیویسی نہیں رہ گئی، سارا دن منڈلاتی پھرتی ہے اوپر سے نیچے۔ اور وہ طیش میں آیا اور اس کے لیے اپنی نفرت و حقارت چھپا بھی نہیں پایا تھا۔ اچھا کول ڈاؤن، ریلیکس، آپ کچھ مت کریے گا، آپ کو معلوم ہے نا وہ ماما اور رائما کو کتنی عزیز ہے۔ اگر وہ یوں ہرٹ ہو کر گئی تو ماما اور رائما کو بہت دکھ ہوگا۔ اس کے پاس ننیال کے پاس بس ماما ہیں، اور ماما کے پاس میکے کی نشانی کے طور پر بس وہ، سو اس طرح ماما کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ میں اس کا کوئی متبادل حل نکالتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہاج نے اس کو نرمی اور ملائمت سے قائل کرنے والے انداز میں سمجھایا تو وہ سمجھ گیا تھا۔ ایک دم جیسے اسے غصہ آتا تھا ویسے ہی وہ ریلیکس بھی ہو گیا تھا۔ وہاج کو اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑنے پڑے۔ وہ اسائنمنٹ بنانے میں مگن تھی جب کسی نمبر سے کال آئی۔ باہر کا نمبر تھا تو وہ چونکی کے بیرون ملک سے کون کال کر سکتا ہے؟ موبائل بج کر بند ہو گیا تھا، اور جب دوبارہ کال آئی تو اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ مردانہ بھاری آواز پر وہ ڈر گئی۔ آپ کون؟ وہ منمنائی۔ آپ بتائیں نا آپ کون ہیں؟ مقابل کی آواز سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے جانتا ہو۔ رانگ نمبر، اس نے کہتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا ہی تھا کہ پھر آواز آئی، رائما بات کر رہی ہیں نا؟ مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ اپنا نام سن کر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فوراً دروازے کی طرف دیکھا کہ کوئی سن نہ لے۔ اسکلم زویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔